آخرکار ترکمانستان کی حکومت کو یہ خیال آ ہی گیا کہ 50 سال سے زائد عرصے سے مسلسل دہکتے آگ کے اس کنویں کو اب بند ہو جانا چاہیے۔ یہ آگ کا کنواں کیا ہے، اس بارے میں آپ کو تفصیلات بتائیں گے DRT اردو کی اس رپورٹ میں۔ میں ہوں فراز منصور۔ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ترکمانی صدر قربان قلی نے اپنے ماہرین ارضیات کو حکم دیا ہے کہ طویل عرصے سے لگی اس آگ کو بجھانے کا کوئی رستہ تلاش کرنا اب حکومت اور ماہرین کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے، کیونکہ ایک عرصے سے ضائع ہوتے قدرتی وسائل ہماری معیشت کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ غالب امکان یہ ہے کہ اچانک دیے گئے اس حکم کے پس پردہ اس آگ کے مسلسل جلنے کی وجہ سے پھیلتی فضائی آلودگی کے باعث وہ رد عمل ہے جو حکومت کو اندرونی اور بیرونی طور پر درپیش تھا۔ لیکن یہ گمان بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ ترکمانی صدر کو بالآخر یہ احساس ہو ہی گیا کہ قدرتی وسائل کے اس ضیاع کے باعث ملکی معیشت کو بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ ایک طویل عرصے سے اس کنویں میں لگی آگ کو نظر انداز کیے جانے کے پس پردہ جو بھی وجوہات کار فرما ہوں، لیکن عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ کنواں آبادی سے ہٹ کے قراقرم کے ویران صحرا میں واقع ہے، جس سے بظاہر کسی جانی نقصان کا اندیشہ کم ہی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، یہ منفرد کنواں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے کشش کا باعث بھی ہے، کیونکہ صحرائے قراقرم کے بیچوں بیچ رات کو روشن ہوتا یہ گڑھا دور سے نہایت دلکش منظر پیش کرتا نظر آتا ہے۔ اس سے بڑا ثبوت بھلا اور کیا ہوگا کہ جہاں عام حالات میں ماضی میں شاید ہی کوئی انسان ادھر کا رخ کرتا ہو، مگر اب ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو اس کی کشش دور دور سے اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 8 سے 10 ہزار سیاح اس کنویں کو دیکھنے آتے ہیں۔ تسلسل سے جلتے اس کنویں کی مقبولیت کا اندازہ یہاں سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ 2013 میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ٹی وی چینل نیشنل جیوگرافک نے اس آگ سے دہکتے کنویں کے دروازے کے اندر پہلی مرتبہ جانے والے کینیڈا کے ایک سیاح جارج کورونیس سے ایک انٹرویو کیا۔ اس انٹرویو میں جارج نے بتایا کہ وہ عرصہ 1.5 سال تک اس کنویں کے اندر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ چنانچہ 1.5 سال کی تیاری کے بعد جب یہ اس انوکھے کنویں کے اندر جانے میں کامیاب ہوا تو اپنے ساتھ وہاں سے مٹی کے کچھ نمونے بھی لے آیا تاکہ اس پر تحقیق کر سکے۔ اس کنویں کے بارے میں مقامی لوگوں کے ہاں برسوں سے چلتی روایات کے مطابق یہاں کے مقامی لوگ اور ٹورسٹ گائیڈ مزے لے لے کے سیاحوں کو سناتے رہتے ہیں۔ ان روایات میں سب سے مقبول روایت اس کنویں کی گہرائی اور اس میں ہر لمحہ دہکتی آگ ہے، جس کے بارے میں مقامی لوگ قسم کھا کر بتاتے ہیں کہ انہیں ہر وقت اس کنویں سے دوزخ کی سزا یافتہ روحوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس آتشی کنویں کے نام کی شہرت دوزخ کا دروازہ کے نام سے ہو گئی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کنواں کہاں واقع ہے۔ وسط ایشیائی مسلم ریاست ترکمانستان کے صوبہ آخال کے صحرا قراقرم میں آتش فشاں کا ایک دہانہ ہے جو دارالحکومت اشخاباد سے لگ بھگ 265 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ آتش فشاں قدرتی نہیں بلکہ آگ کا ایک حادثاتی کنواں ہے جو 1971 یعنی گزشتہ نصف صدی سے مسلسل آگ سلگائے ہوئے ہے، جسے مقامی لوگوں نے دوزخ کا دروازہ کے نام سے موسوم کر رکھا ہے۔ اس آگ کے کنویں کو ایک طرف تو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ یہ مسلسل نصف صدی سے جل رہا ہے، دوسرا قدرتی توانائی کی اس قدر کثرت سے ضیاء کی مثال پہلے کہیں نہیں ملتی۔ ترکمانستان جو قدرتی گیس سے مالا مال ملک ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی دنیا میں قدرتی گیس کے ذخائر رکھنے والا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے، اس کی ملکی معیشت کا زیادہ تر انحصار قدرتی گیس کی برآمد پر ہی ہے، اس لیے یہاں عرصہ دراز سے گیس کی تلاش کے سلسلے میں کھدائی کا کام جاری رہتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کنواں ریاست ترکمانستان کے صحرائی علاقے قراقرم میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے اس وقت کھودا گیا تھا جب ترکمانستان سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں انہیں ایک جگہ قدرتی گیس کے ذخائر مل گئے۔ ابھی تلاش کا کام جاری تھا کہ اسی دوران یہاں زمین دھنسنا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں 3 گڑھے پڑ گئے، جبکہ سب سے بڑے گڑھے سے دیکھتے ہی دیکھتے گیس نکلنا شروع ہو گئی جو دراصل میتھین گیس تھی۔ اس گڑھے کا قطر 70 میٹر جبکہ اس کی گہرائی 20 میٹر کے لگ بھگ تھی
اور اب خطرہ اس بات کا تھا کہ جس فراوانی اور پریشر سے یہ گیس خارج ہونا شروع ہوئی ہے، یہ فضا میں تحلیل ہو کر ایک نیا مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ چنانچہ روایات کے مطابق اس اخراج کو روکنے کے لیے ماہرین ارضیات نے اسے فی الفور آگ لگا دی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چند ہفتوں میں میتھین ختم ہو جائے گی اور آگ بھی خود بخود بجھ جائے گی۔ زیادہ تر ماہرین کا قیاس یہی تھا کہ اچانک خارج ہونے والی اس گیس کو روکنے کا واحد حل ہی اسے نظر آتش کرنا ہے۔ ان کو یہ بھی یقین تھا کہ اس محدود سے گڑھے سے گیس کا اخراج ایک ہفتے تک بند ہو جائے گا اور آگ خود بخود بجھ جائے گی۔ لیکن ہر آنے والا دن حکومت اور ماہرین کے لیے چیلنج بنتا چلا گیا اور ہفتے دو ہفتے کا ممکنہ عرصہ اپنی نصف صدی عبور کر چکا ہے۔ بالآخر ترکمانی صدر کو قوم سے اور ماہرین ارضیات سے اپیل کرنا پڑی کہ قدرتی وسائل کے اس عظیم ضیاع کو روکنے کا کوئی جامع حل نکالنا چاہیے۔ نصف صدی سے لگی اس انوکھی آگ کے باعث پوری دنیا میں اکثر وقتاً فوقتاً یہ سوالات بھی اٹھتے رہے ہیں کہ آخر ترکمانی حکومت اس آگ کو بجھانے میں ناکام کیوں ہے، جبکہ اس بارے میں عالمی طور پر یہ الزام بھی لگتے رہے ہیں کہ یہ حکومت اس وجہ سے آگ بجھانے میں سنجیدہ نہیں ہے کیونکہ ترکمانستان قدرتی گیس کے حیرت انگیز ذخائر کی وجہ سے ناقابل یقین حد تک مالا مال ہے اور گیس کے اس ضیاع کا ترکمانستان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ترکمانی حکام کا ہمیشہ یہ موقف سامنے آتا رہا ہے کہ یہ الزام درست نہیں ہے۔ سوویت یونین کے دور میں بھی اور پھر ترکمانستان کی آزادی کے بعد بھی 2010 اور پھر 2018 میں بھی کئی بار آگ کو بجھانے اور دوزخ کے دروازے کو بند کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، لیکن یہ کوششیں ناکافی ہونے کے باعث مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ترکمانی صدر کا یہ حکم کیا رنگ دکھاتا ہے۔